السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں غیرت ایمانی آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیرت کہتے کسے ہیں، غیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو کہ آج نہ کے برابر ہے، ختم ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو اس غیرت کا مطلب اگر ہم لوگ سمجھیں گے، کسی برائی کو دیکھ کر دل کا تڑپنا اور کوئی ناگوار بات دیکھ کر دل کی کیفیت کا تبدیل ہونا، یا اپنے کسی خاص حق میں کسی غیر کی شرکت کو برداشت نہ کرنا، یہ غیرت ہے۔ غیرت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم برائی کو دیکھنے کے بعد بھی اس کو برا نہ سمجھے، یہ بے غیرتی ہے۔ برائی کو دیکھنے کے بعد بھی دل میں کوئی تکلیف نہ ہو تو یہ بے غیرتی ہے، سمجھے؟ اور کوئی بھی، صرف برائی نہیں، کوئی بھی ناگوار چیز جو شریعت کے خلاف بھی ہو، اس کے بعد بھی دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، پہلے جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہے، غلط چیز دیکھنے کے بعد بھی جیسے خاموش تھے ویسے ہی ہے، دل کی کیفیت بھی نہیں بدلی، بے غیرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اصل میں انسان کے اندر کچھ ایموشنز رکھا، کچھ جذبات کو رکھا، کچھ فیلنگز کو رکھا۔ ان میں سے بہت سارے جذبات ہیں، جیسا کہ غم ہے، خوشی ہے، اور اسی طرح غصہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، محبت ہے، نفرت ہے، انتقام لینا اور بدلہ لینے کا جو جذبہ ہے، اسی طرح حیا ہے، اور یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ رحم کرنا، اور اسی طرح صبر کرنا، غیرت کا آنا، یہ تمام چیزیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، یہ جذبات ہے، یہ فیلنگز ہے۔ یہ جتنے بھی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ جذبات کو رکھا، ان جذبات کو اگر بہت زیادہ بڑھا دیے تو بھی نقصان ہو جاتا، اور بہت کم کر دیے، نہ کے برابر ہے، تو بھی نقصان ہو جاتا۔ کوئی جذبات ہو، خوشی ہو، غم ہو، نفرت ہو، دشمنی ہو، حیا ہو، یہ جتنے بھی جذبات ہیں، اس میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے تو بھی نقصان، اور بالکل ختم کر دیے ان جذبات کو تو بھی نقصان۔ اب انہی جذبات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے، انہی جذبات میں سے ایک جذبہ ہے غیرت۔ کسی برائی کو دیکھنے کے بعد دل کی کیفیت کا بدلنا، دل میں تکلیف محسوس ہونا، یہ ہے غیرت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر رکھ دیا ہے۔ تو یہ غیرت بھی اگر بہت زیادہ بڑھ گئی تو بھی نقصان، اور بہت کم نہ کے برابر ہو گیا تو بھی نقصان۔ کیسے؟ اس کی اگر ہم مثال دیکھیں گے، کسی کے اوپر بغیر دلیل کے شک کرنا، یہ غیر ضروری غیرت ہے۔ نہیں بھائی، میرے کو غیرت آتی ہے، اس لیے ہمیشہ شکی مزاج رکھنا، ہمیشہ شک کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ غلط ہے۔ پھر اسی طرح عورت کو اس کے لیے جائز تعلیم کا بھی انتظام نہ کرنا، اپنی بچیوں کے لیے یا اپنے بہنوں کے لیے، اپنے گھر کی عورتوں کے لیے ان کے جو جائز تعلیمات ہے
ان کو بھی حاصل کرنے سے روکنا، نہیں یہ غیرت کے خلاف ہے، میں نہیں بھیج سکتا تمہارے کو، میں نہ تمہارے کو اسکول بھیج سکتا ہوں، نہ اجتماع میں بھیج سکتا ہوں، نہ کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکال سکتا ہوں، کیونکہ میرے کو غیرت زیادہ ہے۔ یہ زیادتی ہے، غیرت میں زیادتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ پھر اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ علاج کے نام پر بھی اپنی عورتوں کو نہیں بھیجتے۔ اگر ان کو بیماری آتی ہے تو ہم خود میڈیکل جائیں گے، کچھ تو بھی گولیاں لا کے دے دیں گے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا یہ غیرت کے خلاف میں سمجھتا ہوں، نہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے میں ہاسپٹل بھی نہیں بھیجتا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ صلہ رحمی سے روکتے ہیں۔ عورت کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو کئی لوگ یہ بول کے ان کو وہاں جانے سے روکتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ ہمارے غیرت کے خلاف ہے، اب تمہاری شادی ہو گئی، ہمارے پاس آ گئے، اب تمہارے چاچا سے ملنا ہم کو پسند نہیں ہے، تمہارے امی ابو کے پاس جانا بھی ہمیں پسند نہیں ہے، تمہارے بھائی سے ملنا بھی پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح بالکل بے غیرت ہو جانا، جیسا کہ گھر کے گھر والے سب کے سب بے شرمی بے حیائی والے کام کر رہے ہیں، جسم دکھانے والے کپڑے پہن رہے ہیں، اور اسی طرح کئی حرام تعلقات میں پڑے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی کسی مرد کا خاموش رہنا، یہ بے غیرتی ہے۔ تو غیرت میں زیادہ بڑھ جانا بھی غلط ہے، اور بالکل بے غیرت ہو جانا یہ بھی غلط ہے، یاد رکھو۔ اب دیکھو غیرت کن کن چیزوں میں ہونا، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک کر کے کچھ چیزیں رکھوں گا کہ انسان کو غیرت مند تو ہونا ہے، لیکن کن چیزوں میں ہونا، کیسے غیرت مند ہونا۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اللہ کی توحید پر غیرت ہونا، اللہ کے معاملے میں غیرت مند ہونا۔ کیسے؟ اگر ہم لوگ قرآن نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جبکہ لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا بھاری ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ان دونوں آیتوں میں، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بھاری ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرتا، شرک کے علاوہ کسی اور چیز کو معاف کرتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی اگر ہم دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کو غیرت آتی ہے اور مومن کو بھی غیرت آتی ہے۔ اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن وہ کام کرے جو اللہ نے اس پر حرام کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ کو بھی غیرت آتی، کس پر؟ کون سی چیز پر؟ جب کوئی مسلمان، کوئی مومن بندہ وہ کام کرے جو کام اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی۔ تو اب ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے اللہ کے معاملے میں غیرت ہونا، مطلب اگر کبھی ہم شرک دیکھیں، اگر کہیں پر شرک ہوتے ہوئے دیکھیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے شرک ہو رہا، ہمارے پڑوسیوں میں شرک ہو رہا، ہمارے رشتہ داروں میں شرکی اعمال ہے، کوئی تعویذ گنڈوں پر عقیدہ رکھ رہے ہیں، تو ایسے جتنے بھی شرکی اعمال ہے جب کبھی بھی ہم دیکھیں، دیکھنے کے بعد اگر ہم خاموش رہے تو سمجھو کہ غیرت کے خلاف ہے۔ ہمیں غیرت آنا، شرک ہو رہا، بہت بڑا گناہ ہو رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولا شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرتا، باقی تمام چیزوں کو معاف کرتا۔ تو پھر میرے رشتہ داروں میں، میرے قریبی دوستوں میں، میرے سہیلیوں میں کوئی شرک کر رہا ہو اور مجھے اسے جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہ ہو، یہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے اللہ کے معاملے میں، دوسروں کو ایسے شریک کر کے وہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، اسے میں کسی نہ کسی طرح سمجھاؤں، اسے میں سیدھے راستے پہ لاؤں، اسے توحید کیا ہے بتاؤں، اس کی فکر ہونا یہ غیرت ہے۔ لیکن شرک دیکھتے ہوئے خاموش رہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں رشتہ داروں میں جاتے ہیں یا رشتہ دار اپنے گھر میں آتے ہیں، ان کے بچوں میں تاگے لٹکے ہوئے ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں، دھاگے اور سیپیاں، کوڑیاں، بہت ساری چیزیں، تعویذاں لٹکا کے نظر آتے ہیں۔ ہمارے گھر میں آنے والے مہمان کو بھی کبھی ہم، ارے یہ باجی یہ شرک ہے، جی بھائی یہ شرک ہے، ایسا نہیں لٹکانا، ایسا نہیں کرنا، اپنے قریبی لوگوں کو نہیں بولتے، اپنی سگی بہنوں کو نہیں بولتے، اپنے سگے بھائی کے بچوں کو نہیں بولتے، لوگ آج اپنے سگے بھائیوں کو نہیں سمجھاتے۔ اب بہن تو بہن دے دیے کہ بس دوسروں کے گھر میں، اب وہ شرک کرنے والا گھر مل گیا، اب پورے اس کے سسرال والے شرکیہ اعمال کرتے ہیں، سگی بہن ان کے ساتھ جا کے شرکیہ اعمال کر رہی، ان کے بچے پورے تعویذوں کو لٹکا کے گھوم رہے، سگا بھائی ہے توحید پرست ہے، اپنی بہن کو گھر میں آنے کی بات بھی نہیں سمجھاتا۔ تو یاد رکھو یہ غلط ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے۔
تو انسان کو سب سے پہلے اللہ کے معاملے میں غیرت ہونا، پھر اس کے بعد دوسری غیرت جو ہونا سنت پر غیرت ہونا۔ کیسے؟ اگر ہم لوگ حدیث دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ یعنی میری سنت سے منہ موڑے، میرے طریقے سے منہ موڑے، نبی کی سنت اگر کوئی چھوڑ دیا، جب نبی کی سنت چھوڑ دیتا تو پھر وہاں پر کیا ہوتا؟ بدعت ہوتا۔ سنت کے خلاف بدعت کرتے ہیں لوگ، سنتوں پہ تو عمل نہیں کرتے لیکن بدعتوں پہ عمل کرتے ہوئے کئی بدعتیں آج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ دن میں بدعت، رات میں بدعت، قرآن میں بدعت، نماز میں بدعت، عیدوں میں بدعت، شادی بیاہ کے معاملات میں بدعت، میتوں میں بدعت، ہمیشہ بدعتیں بہت زیادہ عام ہیں ہمارے پاس۔ اب یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں بھی کئی بدعتیں ہوتی ہیں۔ محرم کے مہینے میں شربتوں کا بنانا، محرم کے مہینے میں نئے کپڑے نہیں پہننا، زیور اتار دینا، محرم کے مہینے میں اپنے بیٹیوں کو سسرال کو بھیج دیے وہاں پر نئے کپڑوں کا بھیجنا، پھر اسی طرح محرم کے مہینے میں پہلی تاریخ کو مبارکبادی دینا، نیا سال ہمارا شروع ہوا بلکہ خوشیاں منانا اور چنگے بنانا، ایسے فاتحہ دینا، خاص نمازیں پڑھنا، خاص اذکار پڑھنا، نوحہ کرنا، تعزیہ بنانا، اور اسی طرح محرم کے جلوس نکالنا، محرم کے پنجے بٹھانا، محرم کے سواریاں بٹھانا، وہ سواریوں کے پاس جانا اور ان کے سامنے جھکنا، اتنی ساری بدعتیں ہیں۔ اور اس محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا، منحوس سمجھ کے اس محرم کے مہینے میں نکاح نہ کرنا، اس محرم کے مہینے میں کوئی بھی اچھا کام نہیں ہوتا سمجھنا، اس طرح جتنے بھی ہیں یہ سب عقیدے غلط ہے، یہ سب بدعتیں ہیں۔ ان کا دور دور تک کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں ہے، دور دور تک اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ہم کو نہیں ملتا۔ اور ماشاءاللہ جب اب یہ 2-3 دن پہلے، 8 دن پہلے سے محرم کے تعلق سے میں کچھ ویڈیوز اور کچھ پوسٹرز بنا کے شیئر کر رہا ہوں، تو کل کی بات ہے، کل یا پرسوں کی بات ہے، ماشاءاللہ ایک کرناٹک سے ایک عورت کال کرتی ہے، ایک خاتون کال کر کے بولتی ہے کہ فیاض بھائی میں آپ کا بنایا ہوا وہ پوسٹر دیکھی ہوں اور اس پر نمبر تھا تو میں کال لگا کے بولی آپ نے جو کہا بالکل سچی بات ہے، لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اس محرم کے مہینے کو منحوس سمجھ کے اس میں شادیاں نہیں کرتے۔ میں یہ بات بولنے کے لیے آپ کو کال کی ہوں کہ میری شادی محرم کے مہینے میں ہوئی اور وہ بھی اماس کے دن ہوئی۔ لوگ اماواس کو بھی برا سمجھتے ہیں، تو میری شادی اماواس کے دن محرم کے مہینے میں ہوئی، اور الحمدللہ میرے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، سب کے شادیاں ہیں، سب کے شادیاں ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ آج تک میری عمر جو گزری ہے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی ہے شاید ان کو، تو اتنی عمر میری گزر گئی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے آج تک میرے کو محرم میں شادی کرنے کی وجہ سے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں، آج تک ایک سکون کی زندگی گزر رہی۔ بچے بھی بہت اچھے ہیں، جہاں بیٹیوں کو شادیاں کر کے دی وہاں پر بھی داماد بہت اچھے، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ تو یہ بات میں آپ کو بتانے کے لیے میں کال کی ہوں، بلکہ خوشی سے کال کر کے بتاتی۔ تو یہ لوگوں کی بدعقیدگیاں ہیں کہ محرم کے مہینے میں کرے تو یہ ہوتا، ڈر جو ہے لوگوں کو، اصل میں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اس لیے ایسے تمام عقیدوں سے نکلنا، اور جو لوگ اپنے سامنے اگر ایسی باتیں کوئی کرتے ہیں یا کوئی اپنے محلے میں اپنے پڑوسیوں میں یہ محرم کی شربتیں چونگے وغیرہ بنا کے کھلاتے ہیں یا جلوسوں میں جاتے ہیں، تو انہیں روکنا، انہیں سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ اگر کوئی سمجھتا ہے تو انہیں سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں غم ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کیونکہ ان کی شہادت اس مہینے میں ہوئی تو ہم بھی غم منائیں گے ان کا غم۔ اسلام میں غم منانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے سوائے 3 دن کے۔ کسی کے بھی انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں ہے، سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے بس۔ باقی کسی کا بیٹا مرا، کسی کا بھائی مرا، کسی کی ماں، کسی کے باپ، کسی کا بھی انتقال ہوا ہو، زیادہ سے زیادہ غم 3 دن منائیں گے۔ لیکن یہاں پر سالہ سال گزر گئے، 1400 سال ہو گیا، آج تک بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم مناتے ہوئے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں لوگ۔ اس میں شادیاں نہیں کرتے، مچھلی نہیں کھاتے، زیورات نہیں پہنتے، کیا کیا چیزیں کرتے ہیں۔ یہ سب بدعتیں ہیں، یہ سب غلط ہے، یہ سب گناہ ہے، یاد رکھو۔ سنت پر غیرت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سنت پر عمل کر رہا ہو تو اس سنت کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، وہاں پر اگر ہم خاموش بیٹھے تو یہ بھی غیرت کے خلاف ہے۔ کئی لوگ ہیں برقعے کا مذاق اڑاتے ہیں، کئی لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کئی لوگ ٹوپی کا مذاق اڑاتے ہیں، کئی لوگ جو ٹخنوں سے اوپر کپڑا پہنتے ہیں تو ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اصل میں یہ سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ مرد کے لیے ٹخنوں سے اوپر کپڑا ہو، عورت کے لیے ٹخنوں سے نیچے تک کپڑا ہو،
لیکن جو سنت پر عمل کرتے ہیں تو ان کا مذاق، ارے یہ کیا ہے، یہ زمانے میں بھی اب بھی ایسا چلتا کیا، ویسا چلتا کیا. تو ایسے لوگوں کو بھی سمجھانا اور ان چیزوں کو برداشت نہ کرنا، یہ اصل میں غیرت ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری چیز قرآن پر غیرت ہونا. قرآن پر غیرت کیسے ہوگی؟ دیکھیے، اگر ہم لوگ سورہ انعام آیت نمبر 68 اگر نکال کر دیکھتے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بول رہا؟ جب کبھی تم کسی کو ایسے اعمال کرتے ہوئے دیکھو جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں پہ جن کا عمل نہیں ہو رہا ہے، جو مجلس بھی قرآن کی آیتوں کے مذاق اڑانے والی مجلس، جیسا کہ شراب کی کوئی مجلس ہو، ناچ گانے کی مجلس ہو، اور اسی طرح ویڈیوگرافی کی مجلس ہو، اور اسی طرح بے حیا بے شرمی والے وہ ٹی ویاں فلمیں دیکھتے ہوئے سب کے سب گھر والے بیٹھے ہوئے ہوں، وہ بھی ایک مجلس ہے. یہ سب قرآن کی آیتوں کے مذاق اڑانے والی مجلسوں میں ہے، کیونکہ قرآن کے حکم کے، اللہ کے حکم کے خلاف یہ مجلسیں قائم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو. جب کبھی بھی یہ لوگ قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو. ہاں اگر اتفاق سے کبھی آپ بھول کے بیٹھے چلے گئے اس مجلس میں، یاد آنے کے بعد وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. یاد آ گیا نکل جاؤ، اس مجلس میں مت رہو. اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے ایسی مجلسوں میں رہنا. تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا، یہ قرآن پر انسان کو غیرت ہونا چاہیے. پھر اسی طرح قرآن کی کہیں پر بے حرمتی ہو رہی ہو، کچھ لوگ اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے قرآن میں دیکھو ایسی باتیں ہیں بولتے ہیں. کئی مرتبہ ہم دیکھے فرانس وغیرہ کے ویڈیوز آتے ہیں، اسلام کے دشمن کہیں پر قرآن کو جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر کوئی ایسا نظر آئے تو ہم خاموش نہ بیٹھیں، اس کے خلاف آواز اٹھانے والے بنے. تو یہ قرآن کے معاملے میں غیرت ہونی چاہیے ہر مسلمان کو. پھر اسی طرح اسلام کے شعائر پر غیرت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے ایک آیت سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 32 میں کہتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے. اسلام کے شعائر کی تعظیم کرنا. اسلام کے شعائر کیا ہے؟ جیسا کہ اگر کوئی اسلام کے شعائر کا مذاق اڑا رہا ہے، جیسا کہ کوئی اللہ کا مذاق اڑایا، نبی کا مذاق اڑایا، خانہ کعبہ کا مذاق اڑایا، فرشتوں کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی مسجد کا یا کوئی موت کے فرشتے کا، اس طرح کئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے. شعائر اللہ کی یہ نشانیاں ہیں، خانہ کعبہ، فرشتے، قرآن، یہ تمام چیزیں. ان کا اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو پھر وہاں پر بیٹھنا اور خاموش رہنا یہ غلط ہے. کئی مرتبہ ہمارے ہی اپنے مسلمان آپس میں بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں، کبھی ہنسی مذاق ہوتی ہے، تو ہم خود ہمارے ہی دین کا، فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کئی لوگ فرشتوں کے تعلق سے تو کتنے یہ کامیڈی شوز میں فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ مذاق ہے. جیسا کہ عام طور پر یہ بات بولی جاتی ہے اور بار بار مذاق اڑایا جاتا ہے فرشتوں کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کے لیے بھیج دیا کہ اس کا وقت ہو گیا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اور جب وہ آیا یہاں پر دیکھا تو وہ میک اپ میں تھی تو فرشتہ نہیں پہچان سکا، واپس چلے گیا. یہ کیا ہے اصل میں؟ اس میں فرشتوں کا مذاق ہے. قیامت کے دن کے تعلق سے کئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں. قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قیامت کے دن اگر اٹھیں گے بھی تو ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اعوذ باللہ. تو اس طرح اللہ کے شاعر کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو ہم خاموش نہ رہیں، ہمارے دل کی کیفیت بدلے، ہم سمجھانے کی، اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اگر خاموش بیٹھے تو یہ بے غیرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد
اللہ کے حدود ٹوٹنے پر بھی ہم کو غیرت ہونا چاہیے۔ اللہ کے حدود ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، لیکن جب اللہ کی حرمتوں کو توڑا جاتا تو اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیتے تھے۔ کیسے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیے، مطلب کوئی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، بدلہ نہیں لیے، کوئی گالی دیا، بدلہ نہیں لیے، کوئی مارنے کی کوشش کرا، بدلہ نہیں لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں، اپنے صحاباؤں کو جنہوں نے قتل کیا تھا ان کا بھی بدلہ نہیں لیے، سب کو معاف کرے، لیکن کہیں پر اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے تو پھر وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر بدلہ لیے۔ کیسے؟ ایک مرتبہ ایک چور کے ہاتھ کاٹنے کا جب مسئلہ آیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے، چوری تو کیا لیکن اسلام میں سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی، لیکن اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے، چھوڑا نہیں جاتا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ تم اس کو چھوڑ دو بول کے بول رہے، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی نا، میں میری بیٹی کو بھی نہیں چھوڑتا، اس کے بھی برابر ہاتھ کاٹتا، کیونکہ اسلام کے حکم کی نافرمانی کرنے والا، جس کے اوپر حدود نافذ کرنا ہے، حد نافذ کرنا ہے، وہ برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بدلہ لیے۔ اپنی ذات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدلہ نہیں لیے۔ تو کہیں پر بھی اگر اسلام کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا گیا ہے تو وہاں پر اگر ہم خاموش بیٹھیں گے تو پھر یہ بے غیرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو بھی یاد رکھیں۔ اب چھٹویں چیز، اپنے گھر والوں کی بے حیائی پر خاموش رہنا، یہ بے غیرتی ہے۔ چھٹویں چیز، انسان کو غیرت کہاں ہونا؟ اپنے گھر والوں کی بے حیائی پر غیرت آنا چاہیے۔ اگر وہاں پر خاموش رہا تو پھر ایسا مرد بے غیرت ہے، اسی کو دیوس بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ ان میں سے پہلا وہ آدمی ہے جو ہمیشہ شراب پینے والا، ہمیشہ شراب پیتا، شراب کا عادی بن جاتا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیا۔ اور دوسرا والدین کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کے اوپر بھی جنت حرام ہے۔ اور تیسرا دیوس، اور دیوس کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی اور برائی کو دیکھے اور خاموش رہے، تو یہ دیوس ہے۔ ایسا دیوس بھی جنت میں نہیں جاتا۔ صحیح الجامع میں روایت موجود ہے۔ آج اکثر گھروں میں اور اکثر مردوں کو دیوس بنتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اکثر گھروں میں بے غیرتی ہو رہی ہے اور گھروں کے مرد حضرات دیوس بنے ہوئے ہیں، ان کو ذرا برابر بھی غیرت بولے سو چیز نہیں آ رہی، سب کے سب بے غیرت نظر آتے ہیں۔ ان میں سے دیکھیے کیسے کیسے آج بے غیرتی ہیں اپنے گھروں میں۔ خاص طور سے اگر ہم دیکھیں گے کہ آج عورتوں کا جینس پہننا اور ٹی شرٹ پہننا اور پتلے کپڑے، چھوٹے کپڑے پہننا، یہ تمام چیزیں گھر میں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی مرد دیکھ رہا ہے اور خاموش ہے، نہ اپنے گھر والوں کو کہتا ہے، نہ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ یہ بے شرم، یہ بے شرمی اور بے حیائی والے لباس ہے، ایسے لباس نہیں خریدنا، ایسے لباس نہیں پہننا، بولنے کی ہمت نہیں ہے آج مردوں کو۔ حالانکہ دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو شرم آتی ہے، رے یہ نوجوان بچی ہے، یہ ایسے کیسے کپڑے پہن کے جا رہی ہے، یہ جوان بچی ہے، یہ بغیر برقعے کے چلے جا رہی ہے، یہ بغیر پردے کے چلے جا رہی ہے۔ اپنی بہنیں اور اپنے بیٹیوں کو بغیر پردے کے، بغیر برقعے کے گھومتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا۔ خاص طور سے آج یہ ٹی شرٹ اور جینس پہننے کا جو سسٹم ہے، اصل میں یہ سب ویسٹرن کلچر سے سیکھے ہوئے ہیں، یہ ٹی ویوں سے سیکھے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں بھائی، وہ ٹی شرٹ پہننے سے، جینس گھر میں پہننے سے کوئی کمفرٹ رہتا ہو، یا پھر جو اسلامی ڈریس ہے جو ڈھیلا ڈھالا ہے، یہ پہننے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن صرف دیکھا دیکھی میں ان لوگ ایسا پہن رہے، ہم بھی ایسا پہنیں گے، ٹی ویوں میں ایسا بتایا، ہم بھی ایسے رہیں گے۔ تو اس میں کتنی بے حیائی ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی، ہم لوگ ہمارے والد کے سامنے چھے نا، ہمارے گھر میں کوئی دوسرا تو نہیں آتا نا، ہمارا بیٹا چھے، ہمارے بھائی ہے، ہمارے باپ، بھائی اور ہمارے بیٹے، بس اس کے علاوہ تو کوئی غیر محرم آتا نہیں، تو گھر میں ٹی شرٹ پہننے میں کیا مشکل ہے۔
ہم تو بہت لمبا ٹی شرٹ پہنتے ہیں، اس طرح لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، ایسے جوابات دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت ساری بے حیائی ہے۔ صرف لمبا رہنا ایک ہی کافی نہیں ہے، ٹی شرٹ میں بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو شریعت کے خلاف وہ کپڑا جا رہا ہے۔ تو ایسے کپڑے گھروں میں پہننا، اور خاص طور سے نوجوان بچیوں کا جو شادی کی عمر کو پہنچی، ایسی بچیاں بھی گھروں میں جینس اور ٹی شرٹ پہن کے اپنے باپ کے سامنے، اپنے بہنوں کے سامنے گھوم رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ لڑکوں کا بھی ایسے کپڑے پہننا، آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے، وہ چڈیوں کا پہننا، چھوٹے چھوٹے نیکروں کا پہننا، اور کیا ہے وہ نائٹ پینٹ کا پہننا، اور وہ ٹائٹ ٹی شرٹس پہننا، جس میں ان کے بھی جسم کے کئی حصے نظر آتے ہیں۔ اپنی بہنیں گھر میں ہوتی ہے، ماں کے سامنے، بہن کے سامنے، اور بھی بہت سارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، سب کے سامنے انہی کپڑوں کے ساتھ آج مرد بھی بے شرم بے حیا بن کے گھوم رہا ہے۔ یہ غیرت کے خلاف ہے، یہ شرم و حیا کے خلاف ہے۔ تو ایسی چیزیں نہ ہو گھر میں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بے غیرتی جو بہت زیادہ ہم لوگ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، وہ ہے اسکوٹی چلاتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے جسم کے حصوں پہ کپڑا ہے یا نہیں ہے اس کو نہ دیکھنا، اور ہمارے جسم کے کون سے حصے کھل رہے ہیں، کہاں پر کپڑا اڑ رہا ہے، اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ بھی بے غیرتی ہے۔ بلکہ میں کئی مردوں کو دیکھتا ہوں، جو مرد ہے گاڑی تو چلا رہا ہے، پیچھے 2 یا 3 عورتوں کو بٹھا کے ہے۔ اگر ایک سائڈ میں ہو کے اگر بیٹھیں گے تو اس میں زیادہ تر پردے کے مکمل ہونے کے چانسز ہے، جسم کے چھپنے کے چانسز ہے، اور اپنے جسم کے حصے ظاہر نہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہے۔ شرم و حیا بھی اسی میں ہے کہ عورت ون سائڈ ہو کے بیٹھے، لیکن مرد کیا کرتا ہے، ایک تو سٹائل کے لیے، یا پھر فیشن کے نام پر، یا پھر اگر اسے ایک سے زیادہ عورتوں کو لے جانا ہوتا ہے تو وہی اگر ایک 20 روپے 50 روپے 100 روپے خرچ کر دیتا، اگر لمبا بھی سفر کرنا ہے تو ایک 50-100 روپے میں اس کو آٹو کہیں سے کہیں پر بھی چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن نہیں، میرے گھر کی 3 عورتوں کو 2 عورتوں کو اب مجھے بٹھا کے لے جانا ہے، ون سائڈ ہو کے بیٹھیں گے تو پھر میں نہیں لے جا سکتا ہوں، اس لیے چلو 2 بیٹیاں ہیں یا بیوی ہے بیٹی ہے، دونوں کو ادھر ادھر پیر ڈال کے بیٹھ جاؤ، اب دونوں کے کپڑے اٹھے، دونوں کی پنجڑیاں نظر آ جائے، کوئی پرواہ نہیں، ہم اسی طرح سب کو دکھاتے ہوئے، جسم دکھاتے ہوئے پورے گلیوں میں بازاروں میں گھومتے ہوئے، بائک پہ بٹھاتے ہوئے پھریں گے۔ یہ بے شرمی ہے اور یہ بے حیائی ہے، اسی کو بے غیرتی کہتے ہیں۔ تیری نوجوان بیٹی، تیری اپنی گھر والی جس کے جسم کے حصے نظر آ رہے، تجھے شرم تک نہیں آ رہی، تو یہ بے غیرتی نہیں تو کیا ہے؟ ڈرائیونگ کرنا منع نہیں ہے، اسلام ڈرائیونگ کرنے سے نہیں روک رہا، بہت اچھی بات ہے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی صحابیات اونٹوں کا سفر کرتی تھی اور خود بھی جاتی تھی، تو اونٹوں پہ بیٹھنا اور آج کے زمانے میں اسکوٹی پہ بیٹھنا 2 برابر ہے۔ لیکن اگر کپڑوں کا خیال نہ رہے، اپنے جسم کا خیال نہ رہے، کیونکہ عورت کا مکمل جسم پردہ ہے، پورا کا پورا حصہ سطر میں شامل ہے، تو اگر مکمل کور کرتے ہوئے، ہاں ماشاءاللہ کئی دیندار عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں جو ہاتھوں کو گلوز بھی ہے، نیچے پیروں میں بھی ساکس ہے، اور ایسے کپڑے پہنے ہیں کہ ان کے ٹخرے بھی نہیں نظر آتے، ان کے پیر کی انگلی تک نہیں نظر آتی، اور وہ لوگ گاڑی چلاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ایسے شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اگر آپ کو ضروری ہے تو پھر آپ بالکل گاڑی چلائیے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن گاڑی چلانے کے چکر میں، فیشن کے چکر میں آپ کے جسم کے حصوں کو لوگوں کو دکھاتے ہوئے چلے جانا، یہ بے غیرتی ہے۔ اور ایسی بے غیرتی کرنے والے عورتوں کو دیکھ کر بھی مردوں کا خاموش رہنا، یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شادیوں میں بے پردگی، یہ بھی بہت بڑی بے غیرتی بن چکی ہے۔ شادیوں میں ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، اور شادیوں میں فوٹوز کا لینا، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والیوں کو، اپنی بہنوں کو، جو کہ ایک مرد گھر سے باہر نکلتا ہے تو برقع پہنا کے نکالتا ہے، اور شاپنگ کے لیے جاتے ہیں یا پھر سفر پہ جاتے ہیں، بس میں جاتے ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں تو مکمل برقع ہوتا ہے، لیکن شادی خانے میں جیسے چلے گئے مکمل بے پردہ بے حیا بن چکے ہیں، وہاں پر کسی کا کوئی پردہ نہیں، ہر آئرہ غیرہ آ رہا ہے، ہر ایک کے موبائل میں ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے، پورے رشتہ داروں کے سٹیٹسوں پہ، موبائلوں پہ پورے سب لوگوں کی تصویریں گھوم رہی ہے، وہاں پر کسی کو شرم نہیں آ رہی۔ رسموں میں، رواجوں میں اپنی نوجوان بچیوں کو بھیج رہے ہیں، پورے لوگ مل کے وہ ہنسی مذاق کے نام پہ کتنی بے حیائی والے کام کر رہے ہیں، کتنے غیر مردوں کے سامنے اپنے چہرے دکھاتے ہوئے، غیروں سے بات کرتے ہوئے وہاں پر ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر بھی ایک مرد کا خاموش رہنا، یہ بے غیرتی ہے، بے غیرتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو شادیوں میں جتنی بے حیائی آج ہو رہی ہے، شادیوں میں جتنی بے پردگی ہو رہی ہے، اتنی کسی اور جگہ نہیں ہو رہی، شاید میں سمجھتا ہوں۔
کدھر چلے جا رہی حیا، کدھر چلے جا رہی شرم، سمجھ میں نہیں آتا. جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ مثال دیا، اگر کوئی مرد اپنی بیٹی یا اپنی بیوی کو لے کے سفر کر رہا ہو، راستے میں اگر اسے کوئی روکے اور بولے کہ دیکھو بھائی میں تمہیں 1000 روپے دے دوں گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی بیٹی کو اتارو، اپنی بیگم کو اتارو گاڑی سے اور تھوڑا سا نقاب اٹھاؤ، میں آپ کی بیٹی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، 1000 روپے لے لو اور آپ کی بیٹی کا چہرہ دکھاؤ، کوئی پسند کرے گا اس چیز کو؟ بالکل پسند نہیں کرتا. تھوڑی دیر کے لیے 1000 روپے لے کے بھی اگر تو کون ہے مجھے تو نہیں معلوم، تو غیر ہے، میں کیسے دکھاؤں میری بیٹی کا، میری بیوی کا چہرہ میں تجھے کیسے دکھاؤں؟ 1000 روپے لے کے بھی نہیں دکھا سکتا میں، مجھے غیرت آتی ہے. لیکن وہ غیرت شادی خانوں میں کدھر چلے جا رہی؟ وہ غیرت شاپنگ مال میں گئے جب کدھر چلے جا رہی؟ جہاں پر عورتیں کھلے چہرے لے کر گھوم رہی ہیں اور بازو میں بیگ پکڑ لے کے بچوں کو اٹھا لے کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے شوہر، کچھ بھی نہیں بولتا. وہاں پر دکاندار سے ہنس رہی، مذاق کر رہی، پورا چہرہ کھول کے رکھی ہے، نخرے کر رہی ہے، وہاں پر ایک دم بے غیرت بن کے بیٹھا ہے مرد. یہی بے غیرتی ہے، ایسا ہی آدمی دیوس ہے اور ایسا دیوس جنت میں نہیں جاتا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح کئی لوگ اپنے بھابھیوں کو گاڑیوں پہ بٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کے میکے میں چھوڑ کے بھی آتے ہیں اور میکے سے گھروں کو واپس بھی لاتے ہیں. بھائی بے غیرت بن کے بیٹھا ہوا ہے، بھائی کی بیوی ہے، میری بھی اصل انہیں خود بول دیتا میری بیوی کو لے کے چلے جا تو بائک پہ وہاں چھوڑ دے کے آ جا، یہاں سے لے کے آ جا، اعوذ باللہ. تو اپنی بچیوں کو دوسروں کے ساتھ بھی کئی لوگ بھیج دیتے، خلیرا ہے، ممیرا ہے، بھوپیرا ہے، جوان بچیوں کو جا بیٹا لے کے جا، چھوڑ کے آ جا. تو یاد رکھو یہ جائز نہیں ہے. یہ ممیرے پھپیرے خلیرے تو بڑے خطرناک رشتے بن گئے، جس کو آج جائز سمجھا گیا ہے ان کے ساتھ گاڑیوں پہ بھیج دینا. اور کئی لوگوں کی تو حالت یہ ہے کہ دیوروں کے ساتھ تو بھیج ہی رہے ہیں، جیٹوں کے ساتھ تو بھیج ہی رہے ہیں، یہ بھی بے غیرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بھیج دیتے کئی لوگ. میں بزی ہوں، میں آفس پہ ہوں، میں کاروبار میں ہوں، میں دکان میں ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ترکاری لینا ہے، بھابھی کو ضرورت ہے کہ جا تھوڑا میری گھر والی کو دے کے پہنچا کے آ جا، دوستوں کو بھیج. اس کی وجہ سے کتنے خطرناک فتنے ہو رہے. شوہر خود میرا دوست ہے بول کے دوست پہ بھروسہ کر کے بے شرمی بے حیائی کے ساتھ اس کی بیوی کو اس کے ساتھ بھیج دیتا، کہیں پر بھی چھوڑ کے آ جائے، کہیں پر بھی لے کے آ جائے. تو یاد رکھو یہ بے غیرتی ہے. اور اس کے علاوہ کئی بے غیرت ایسے بھی ہے، اپنے دوستوں کو، کئی غیر مسلموں کو بھی میں دیکھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن اپنے دوستوں کو سب کو لے کے آیا، گھر میں بٹھایا اور اپنی بیگم کو ان کے سامنے لے کے آ کے کھانا بھی دینا، چائے بھی دینا، لیکن پردے کے ساتھ نہیں، بغیر پردے کے. اب بیگم بھی آ رہی، بازو میں بیٹھ رہی، کوئی نہ اسکارف ہے، نہ کیا ہے، کوئی چہرے کا پردہ ہے، نہ جسم کا کوئی پردہ ہے، نہ کوئی اوڑھنی ہے، بس ایسے ہی آ گئی اور سب کے سامنے آ کے باتیں کر رہی ہے، سب کے سامنے آ کے کھانا کھا رہی، سب کے ساتھ مل کے گھومنے کے لیے بھی چلے جا رہی ہے، کوئی پردہ نہیں. غیروں کے ساتھ بھی، جن کا کوئی دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی اپنے دوستوں کو لے کے جا رہا. کئی لوگوں کو ایسا دیکھا میں کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اپنی بیویوں کو لے کے گھماتے اور چلاتے، اپنے گھروں میں لے کے جاتے، ان کے گھر کی عورتیں کوئی پردہ نہیں کرتی، اس کو کوئی غیرت نہیں آتی، بلکہ انہیں خود لے کے آتا دوستوں کو اپنے. تو یاد رکھو یہ بے غیرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسکول میں اور کالجز میں ڈانس پروگرامز جو ہو رہے ہیں، میں تو ڈانس پروگرام کیا، میں تو حیران ہوتا ہوں ایسے ماں باپ اور ایسے بھائیوں کے تعلق سے سوچتا ہوں جہاں کو ایجوکیشن سسٹم ہے، جہاں پر تمہاری بہن کا وہاں پر جانے، تمہاری بیٹی کا وہاں پر جانے سے کسی بھی غیر مرد کے ساتھ بات کرنے، ملاقات کرنے اور اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کام کرنے کا چانس زیادہ ہے. ایسے کالج میں جا کے ایک باپ چھوڑ کے آ رہا ہے تو اس کی بے غیرتی کا کیا کہنا. ایسے کالج میں جا کے ایک بھائی اپنی بہن کو چھوڑ کے آ رہا ہے جہاں پر کوئی ایجوکیشن ہے، نوجوان لڑکے بھی ہیں، ایک کلاس روم میں بیٹھ کے نوجوان لڑکے بازو بازو میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ڈسکشن چلتا ہے. اب وہاں جانے کے بعد وہاں سے پتہ نہیں لڑکی پھر کیا کرے گی، کہاں جائے گی، اس کی بھی کوئی کسی کو فکر نہیں ہے. تو یہ بے غیرتی نہیں تو کیا ہے جو کوئی ایجوکیشن میں اپنی نوجوان لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں. یاد رکھو یہ بھی بے غیرتی ہے، یاد رکھو یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور وہی اسکول اور کالج کے فنکشنز میں کئی اینول ڈے کے نام پہ، فیئر ویل پارٹی کے نام پہ نوجوان بچیاں ناچ رہی، ڈانس کر رہی ہے، ماں باپ سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے، ماشاءاللہ کیا ناچ رہی ہماری بچی، کیا ڈانس کر رہی دیکھو. اب یہ ڈانس کا فتنہ تو اتنا خطرناک ہو گیا کہ سوشل میڈیا میں
پارکوں میں یہاں وہاں جہاں بھی جا رہے بچیاں ویڈیو نکال رہے، ناچ رہے، ڈانس کر رہے اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیے، انسٹا پہ اپلوڈ کر دیے اور پھر اپنے سٹیٹس پہ لگا لیے، اور وہ سٹیٹس پہ گندے گانے، گندے ویڈیوز، گندے امیجز سب کچھ چل رہے، فلموں کے، غم کے، خوشی کے، بریک اپ کے، سب چل رہے۔ نہ باپ دیکھتا ہے ایک دن بھی نکال کے، نہ بیٹا دیکھتا، نہ شوہر دیکھتا۔ کئی گھرانے تو ایسے ہیں بیچارے، شوہر داڑھی والا، ٹوپی والا، نمازی، باہر دیکھے تو دیندار، لیکن اس کی گھر کی عورت کی اگر سٹیٹس دیکھیں گے نا، روزانہ گانے، روزانہ فلمیں، روزانہ بے شرمی بے حیائی والے سب سٹیٹس ہیں اس کو نظر آتے۔ شوہر اپنی بیوی کا سٹیٹس نہیں دیکھ رہا، میری بیگم کیا لگا رہی بولے سے اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اتنی بے غیرتی۔ اور کئی جگہ پر تو کبھی کام کے لیے چلے جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، کہیں پر کبھی پلاٹ خریدنا کہیں پر ہوتا ہے، کبھی ہاسپٹل میں جانا ہوتا ہے، ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں جہاں میاں بیوی دونوں مل کے جاتے ہیں، کہیں پر رشتہ بات کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اپنی بچی کے تعلق سے، کبھی اسکول میں ایڈمیشن دلانے کے لیے میاں بیوی مل کے جاتے ہیں۔ کئی جگہ ایسے ہوتی ہے جہاں پر میاں بیوی دونوں مل کے جاتے ہیں، وہاں پر نئے لوگ، پتہ نہیں ان کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کچھ بھی نہیں، نئے لوگ آتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، وہاں پر اصل میں عورتوں کا کام بھی نہیں ہوتا اکثر جگہ پر، لیکن ایسی جگہ پر بھی مرد لے کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر لے کر چلے بھی گیا تو اس کی بیوی بازو میں بیٹھ کے بالکل پردہ نہیں، کچھ بھی نہیں، برقع اتار کے، بالاں کھلے رکھ لے کے، چہرہ دکھاتے ہوئے اس کے ساتھ جو نیا آیا، چاہے وہ اسکول کا پرنسپل ہو، چاہے وہ زمین میں خریداری لینے دینے والا ہو، پیسوں کا لینے دینے والا ہو، دودھ والا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے سامنے بالکل بے پردہ بے حیائی کے ساتھ اس کے ساتھ مذاق کر رہی، اس کے سامنے کھلے عام بیٹھ گئی ہے، اور بازو میں شوہر ہے، اس کو کوئی شرم نہیں آ رہی، کوئی غیرت نہیں آ رہی۔ یہ بے پردگی ہے، یہ بے حیائی، یہ دیوس۔ دیوس اسی کو بولتے ہیں کہ اس کی گھر والی کیا کر رہی ہے اس کو کوئی پتہ نہیں، اگر کرتے ہوئے دیکھتا بھی ہے تو بھی خاموش رہتا ہے، تو یہ دیوس ہے، یاد رکھو۔ پھر اس کے علاوہ موبائل پہ تو بہت ساری بیماریاں ہیں، یہ موبائل پہ گھنٹے گھنٹے کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی ریلز ہے، کوئی سٹیٹس ہے، تمام چیزیں جو چل رہی ہے اس میں خاموش رہنا۔ اس کے علاوہ ایسے جتنے بھی بے شرمی اور بے حیائی کے کام ہیں، وہ تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک مرد کا اگر خاموش رہنا، یہی تو بے حیائی ہے، یہی تو دیوس ہے۔ اگر دیکھا جائے ایک مسلمان عورت کو، اس کے لیے نمونہ، اس کے لیے آئیڈیل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ ہونا تھا، لیکن ان کو چھوڑ دے کے پاکستانی ڈرامہ سیریلز دیکھتے ہوئے ان کو آئیڈیل، ان کو نمونہ بنا لیے، اور ان کے جیسے کپڑے پہننا، ان کے جیسے بے شرم بے حیا بننا، یہ سب چیزیں سیکھ رہی ہے۔ حالانکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ زندگی میں ان کا چہرہ کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، اور ان کی فکر یہ تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد جو کہ بغیر سائڈوں میں تختہ لگائے ہوئے جو میت کو لے جایا جاتا ہے، ویسے تختے پر بھی مجھے نہ لے جایا جائے، میری میت پر بھی کسی غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑے، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر تھی۔ لیکن آج زندہ عورتیں اپنے پورے جسم کو دکھانے کے لیے تیار ہے، کون کون دیکھے گا، کتنا دیکھے گا، اتنا دیکھنے والوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی یہ سوشل میڈیا کے ایڈکٹڈ جتنے بھی عورتیں ہیں، اس میں اپنے فوٹوز اور اپنے ریلز، اپنے ڈانس، یہ تمام چیزیں پوسٹ کر کے کون دیکھے، کتنے لائکس آئے، کتنے ویوز آئے، دیکھ کے خوش ہونے والے، تو یہ بے شرمی اور بے غیرتی ہے، یاد رکھو۔ پھر اس کے علاوہ ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی اجنبی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھوں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، میں اس سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وہ صحابی کیا بولے کہ اگر میں میری بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھوں تو گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول بولے تم اس پر تعجب کرتے ہو، میں اس سے بھی زیادہ غیرت والا، اور مجھ سے بھی زیادہ اللہ غیرت والا ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج غیروں کے ساتھ تو خالی اٹھنا بیٹھنا نہیں، بلکہ غیروں کے ساتھ پھرنا، گھومنا، تعلقات، تمام چیزیں چل رہی ہے، پھر بھی مرد خاموش ہے، تو پھر وہ دیوس ہے، یاد رکھو۔ اور اس کے بعد اگر ہم لوگ ساتویں چیز دیکھیں گے، غیرت کن چیزوں میں ہونا؟ اولاد کی تربیت میں بھی غیرت ہونا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 6 اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن آج جہنم میں جانے والے اعمال کر رہی ہیں اپنے گھر والے، اس کے باوجود بھی خاموش ہے مرد. تو اولاد کی تربیت میں کیسے ہونا ہماری ذمہ داری. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے سوال ہوگا اس کی ذمہ داری کے بارے میں. ہر ایک سے سوال ہوگا. آپ کو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ دیا وہ ذمہ داری تم نبھائے یا نہیں نبھائے. اور اولاد کے تعلق سے ماں باپ کو سوال ہوگا. تمہاری اولاد کی تم کیسی تربیت کرے، اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا. تو اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اس لیے ہماری اولاد کیسے لباس پہن رہی ہے، کیسے موبائل کا استعمال کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیسے سٹیٹس لگا رہی ہے، کیسے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہے، کون سے فیس بک کو، کون سے انسٹا کو، کون سے اور ایپس کو مینٹین کر رہی ہے، اس کے موبائل میں کیسے کیسے ایپس ہے، یہ تمام چیزیں دیکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ اولاد کیسی عادتیں سیکھ رہی ہے، کیسے گالیاں دے رہی ہے، کیسی باتیں بول رہی ہے، یہ تمام چیزوں پہ نظر رہنا. اگر یہ تمام چیزوں پہ نظر نہیں ہے، بے فکر ہو کے زندگی گزار رہے، تو پھر یاد رکھو کل قیامت کے دن ماں باپ پکڑے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اولاد دیا تو اللہ بہت بڑی نعمت دیا آپ کو، اس نعمت کو ایسے ہی ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا. ایک 8 دن پہلے کا واقعہ ہے. ایک نوجوان میسیج کرتا ہے مجھے اور پوچھتا ہے کہ فیاض بھائی، میری بہن کا رشتہ چل رہا ہے، میری بہن کو دیکھنے کے لیے کل لوگ آ رہے ہیں، لیکن اصل میں جو رشتہ لے کے آ رہا ہے اس لڑکے سے میری بہن کا کئی دنوں سے افیئر چل رہا ہے، اور یہ بات مجھے معلوم ہوئی ہے. تو کیا میں میرے ماں باپ کو بتاؤں؟ یہ بات نہ میرے ماں باپ کو معلوم ہے نہ لڑکے کے ماں باپ کو معلوم ہے، حالانکہ ان دونوں کا افیئر ہے. مجھے معلوم ہوا تو کیا میں بتاؤں؟ پہلے تو میں بتایا کہ بھائی دیکھ، جو چیز جو گناہ وہ لوگ کر لیے ہیں، جو بھی گناہ ہوا ہو گیا، اس پر پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ. تو کیوں پھر اس پردے کو فاش کرتا؟ چل ان کا نکاح ہی ہو رہا ہے، اچھا کام. جب گناہ ہو رہا تھا تب تو نہیں بتائے، لیکن اب اچھا کام کرنے کے لیے وہ لوگ آگے بڑھ رہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہو. پھر اس کے بعد میں نے بولا کہ دیکھ، تیری بہن ہے، اتنے دن سے افیئر چل رہا ہے، تجھے کیسے نہیں معلوم چلا؟ تجھے کیسے نہیں معلوم پڑا؟ تم لوگ کیسے بھائی ہو جو اپنے بہنوں کے غلطیاں تک تمہیں معلوم نہیں پڑتی ہے؟ تم دیکھتے نہیں ہو بہن کس کے ساتھ بات کر رہی، کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، تم لوگ نظر نہیں رکھتے کیا؟ تم کیسے بھائی ہو؟ جب میں یہ سوال کیا تو بیچارہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا کریں فیاض بھائی، ہمارے گھر میں سسٹم ایسا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ پر جتنا شک کرتے ہیں، میرے اوپر جتنی پابندیاں رکھتے ہیں، میری بہنوں کے اوپر اتنی نہیں رکھتے. کئی گھروں میں یہ فتنہ ہے، لڑکیوں کو آزاد چھوڑ دیے، لڑکوں کے اوپر پابندیاں رکھتے ہیں کئی لوگ لڑکیوں کی محبت میں. میری 2 بہنیں ہیں، میں ایک بھائی ہوں، میں ایک لڑکا ہوں میرے ماں باپ کو، اور 2 لڑکیاں ہیں. میرے بہنوں کو کھلی چھوٹ. میری بہنوں کا کبھی نہ میری امی موبائل نکال کے دیکھتی ہے نہ میرے ابا نکال کے دیکھتے ہیں، لیکن میرا موبائل تو بار بار نکالتے ہیں، چیک کرتے ہیں. میرے اوپر تو پابندیاں ہیں، لیکن میری بہنوں کو ان کے اوپر مکمل بھروسہ ہے، یہ بول کے ان کو چھوڑ دیے، اسی لیے میری بہن افیئر کر رہی ہے. حالانکہ یہ بات میرے دونوں بہنوں کو معلوم ہے. تو یاد رکھو، یہ دیوس ہے، یہ باپ دیوس ہے جو اپنے اولاد کے تعلق سے ایسا بے فکر ہو کہ کئی ماں باپ کو ہم دیکھتے ہیں آج اسی لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کو بھروسہ ہے ہماری بچی کے اوپر، ہمیں بھروسہ ہے، بس ہمیں یقین ہے ہماری بچی ایسا نہیں کرتے. ارے بھائی یاد رکھو، اچھے لوگ، اچھے دیندار گھرانے کے، علماء کے گھرانے کے، حافظ قرآن، عالم، نمازی، متقی، ان کے گھروں کے بچیوں کو افیئرز کرتے ہوئے، زنا بدکاریاں کرتے ہوئے، گندے سے گندے کام کرتے ہوئے، غیروں کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھ رہے. آج ایسے ماحول میں تم کیا بھروسہ کر رہے؟ کس کے اوپر یہ بھروسہ کر بیٹھے کہ ہماری بچی ایسا نہیں کر سکتی؟ یاد رکھو، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ہر طرف شہوتیں ہیں، ہر طرف گندگی ہے، موبائل ہاتھ میں ہے. ایسے ماحول میں کسی کے اوپر اندھے بن کے اس طرح یقین کر کے کہ مجھے بھروسہ ہے ہماری بچی ایسا نہیں کر سکتی، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. تو اولاد کی صحیح تربیت کرنا اور اپنی اولاد پہ نظر رکھنا، نہیں تو پھر ایسے ہی باپ دیوس ہے، ایسے ہی بھائی دیوس ہے، یاد رکھو. پھر اسی طرح بے حیائیوں کا پھیلنا،
پھیلنے پر ہمیں غیرت ہونا، بے حیائیوں کے پھیلنے پر ہمیں غیرت ہونا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 19 میں کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خطرناک عذاب ہے، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ بے حیائی پھیلانے کی کوشش، آج مسلمانوں میں کتنی بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہے، ناچ گانا، بے پردگی، افیئرس، رسم و رواج، یہ تمام بے حیائیاں، اور وہ سب دیکھ کے خاموش ہے ہم لوگ۔ بے حیائیاں پھیل رہی ہے لیکن ہمیں غیرت نہیں آ رہی ہے، تو یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ خاص طور سے کیا بولا؟ جو لوگ بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے خطرناک عذاب ہے، بولا اس آیت میں۔ مطلب جو باپ اپنی بیٹی کی شادی میں ویڈیو لے کر آیا اور ویڈیوگرافی کیا اور اس کو پورے خاندان میں پھیلانے کا سبب بنا، اور وہ اس ویڈیو کے ذریعے سے کئی بے حیائیاں پھیلی، کئی رسمیں ہوئیں، کئی رواجیں ہوئیں، جس میں نوجوان لڑکیوں کا ملنا ہوا، ایک دوسرے کو دیکھنا ہوا، ایک دوسرے سے بات کرنا ہوا، ایک دوسرے سے مذاق کرنا ہوا، ایک دوسرے کے نمبرز لے لینا ہوا، بے پردگی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ شروع کرا کون؟ لڑکی کی شادی کرنے والا باپ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے باپ کے لیے جو بے حیائی پھیلانے کی کوشش کیا تھا، اس کے اوپر دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ تو کون سا بھی بے حیائی کا کام شروع کرنے والے ہم نہ بنے اور بے حیائی سے بچنے والے ہم بننے کی کوشش کریں۔ یاد رکھو، تو بے حیائی جو پھیلاتے ہیں، بے حیائیوں کے پھیلنے پر اگر ہم خاموش رہے تو پھر یہ بھی بے غیرتی ہے، یہ بھی بے غیرتی ہے۔ اس کا مطلب جس شادی میں ویڈیوگرافی ہو رہی ہو، جہاں بے پردگی ہو رہی ہو، وہاں پر جا کے ہم خاموش رہے تو پھر یہ بھی ہماری بے غیرتی ہے، ہماری بے غیرتی جو ہم شریک ہوئے، یہ ہماری بے غیرتی ہے، یاد رکھو۔ پھر اس کے علاوہ حرام تعلقات کے پھیلنے پر خاموش رہنا، یہ بھی بے غیرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقینی طور پر یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، یہ بے راہ روی۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کا مطلب زنا پر ابھارنے والی، زنا کے خیالات ڈالنے والے تمام چیزوں سے دور رہو، بچو، کیونکہ یہ بڑی بے حیائی ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، تو اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو جو مجلس، جو فلم، جو گانا، جو امیج، جو چیز بھی زنا کی طرف لے جا سکتی ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں، مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے، آج ہمارے شادیاں ہو، آج ہمارے کالجز ہو، آج ہمارے آفیسز، جو جاب کرنے والے ہیں، ہم جاب کرتے بول کے جو بچیاں جا رہی نا، اور جو ہاسٹلز پڑھائی پڑھنا ہے، ہمیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے، بلکہ ہاسٹلز میں رہ کے جو پڑھائی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سب زنا کے اڈے بنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، زنا کے دروازے کھولتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے تمام کام جو تمہیں زنا کی طرف لے جاتے ہو، ان تمام چیزوں سے بچو، رکو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ ڈگریاں حاصل کر کے، یہ دنیا کی ڈگریوں کی چکر میں، یہ دنیا کی اعلیٰ تعلیم کی چکر میں، ہاسٹلوں میں رہتے ہوئے، دور 100 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے، ہر دن اکیلی لڑکی آ رہی ہے، جا رہی ہے، بسوں میں، آٹو میں اکیلی گھوم رہی ہے، اکیلی سفر کر رہی ہے، ہاتھ میں موبائل بھی ہے۔ اب کسی سے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں، کسی سے بھی بات چیت ہو سکتے ہیں، کوئی بھی غیر مرد، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اس کے ٹچ میں آ سکتا ہے، بس میں اس کے بازو میں بیٹھ سکتا ہے، کسی کا بھی کانٹیکٹ نمبر وہ لے سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، کبھی بھی کالج کے نام سے نکلی پارکوں میں گھوم سکتی ہے، اوے ہوٹل میں مل سکتی ہے۔ یہ تمام فتنے آسان ہو جائیں گے اس لڑکی کے لیے جو صرف پڑھائی کے نام پر، اعلیٰ تعلیم کے نام پر دور کالجوں کا سفر کرتی ہے۔ بلکہ آج تو کئی لڑکیاں شادی کے رشتے کے وقت ہی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، شادی کے بعد ہمیں جاب کرنے سے نہیں روکا جائے گا، ہم جاب کرنے والی ہیں،
ہم پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، یہ شرط ہے اگر تمہیں راضی ہے، اگر تم لوگ راضی ہیں کہ لڑکی کو شادی کے بعد جاب کرنے کی اجازت دیں گے تو پھر شادی کرو، نہیں تو نہیں۔ جاب کرنے کا شوق آج، اب یہ جاب کے نام پہ آفس میں جاتے ہوئے کتنے غیر مرد وہاں پر رہتے ہیں، بے پردگی کے ساتھ چہرہ کھول کے بیٹھ کے پورا دن کام کرنا، اس میں کتنی بے حیائی ہے، کتنی زناکاریاں، کتنی بدکاریاں ہو سکتی ہے۔ کچھ دن پہلے ہی میں ایک نیوز دیکھا تھا، اس میں سروے کیا گیا ہے، شاید وہ امریکہ کے تعلق سے تھا رپورٹ، جتنے لوگ جاب کرنے کے نام سے، جتنی عورتیں جاب کرنے کے نام سے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور آفسوں میں جا کے جاب کرتی ہیں، ان میں سے 40% یا 60% عورتیں، 40% یا 60% عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے۔ یہ سروے ہے، یہ رپورٹ ہے۔ جتنی عورتیں جاب کرنے کے نام سے گھر سے باہر جا رہی ہے، وہ اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے۔ آفس میں جہاں وہ جاب کرتی ہے وہاں پر کسی نہ کسی مرد کے ساتھ اس کے تعلقات بن رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، یا نہیں تو پھر بعد میں اپنے ہی شوہروں کو چھوڑ دے کے چلے جا رہے ہیں۔ بلکہ شوہروں کو چھوڑنا کیا، ایسے واقعات، ایسے نیوز تو دن بہ دن آ رہے ہیں۔ اب وہ جاب کے نام پہ، کالج کے نام پہ وہ باہر نکلی، کسی کے ساتھ بھی افیئر ہو گیا اس کا، تو اب اپنا یعنی اس کا خود کا شوہر جس کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ بیچ میں آ رہا، بلکہ وہ دونوں مل کے اس کے شوہر کو قتل کر رہے، بلکہ بچوں کو قتل کر رہے۔ جی بے رحمی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو افیئر کسی کے ساتھ ہے، بچہ بیچ میں آ رہا ہے، ہمارے تعلقات میں بچہ رکاوٹ بن رہا ہے، بچوں کو قتل کر دے، جوان بچوں کو بھی قتل کر دے رہے آج۔ تو یاد رکھو یہ بے حیائی کیوں پھیلی، یہ بے غیرتی کیوں پھیلی؟ کیونکہ ہم صرف اعلیٰ تعلیم ہونا، ہمارے بچیوں کو ڈگریاں ہونا، ہمارے کو جاب کرنا، بس اسی چکر میں چلے گئے، فتنے میں پڑ گئے۔ یاد رکھو جو تعلیم تمہارے چہرے کو کھولنے پر تمہیں مجبور کرتی ہو، جو ڈگریاں تمہیں بے حیا بناتی ہیں، جو ڈگریاں تمہیں بے شرم بناتی ہے، جو ڈگریاں تمہیں تمہارے اندر سے حیا کو ختم کر رہی ہے، تمہاری غیرت کو ختم کر رہی ہے، بے غیرت بن رہی ہے، جن ڈگریوں کے لیے تم زناکاریاں بدکاریاں کر رہے ہو، جن ڈگریوں کے لیے تم لوگ فتنے میں پڑ رہے ہو، یہ ڈگریاں کل قیامت کے دن کام آنے والی نہیں، یہ ڈگریوں کے بارے میں خبر میں سوال ہونے والا نہیں۔ ایک سچی مومنہ عورت کے لیے، ایک مومنہ لڑکی کے لیے ایسی ڈگریاں جو اسے ہر مہینہ لاکھوں روپے کی تنخواہ بھی دلا سکتی ہوں گی، لیکن اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے بے شرم، بے حیا، بدکاری، زناکاری کرنے پر اسے مجبور کرتی ہو، ایسی ڈگریاں اس لڑکی کے لیے پیر کے جوتی کے برابر ہے۔ ایک مومنہ لڑکی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، بالکل جائز ہی نہیں۔ تو یاد رکھو بے حیائی پھیلنے پر ہمیں غیرت آنا چاہیے، حرام تعلقات کے پھیلنے پر بھی ہمیں غیرت آنا چاہیے۔ آج کتنی لڑکیاں اوئے ہوٹلوں میں پکڑی جا رہی ہے، وہ سب دیکھ کے بھی ماں باپ خاموش ہے، تو یہ بے غیرت ہے۔ یاد پھر اس کے علاوہ اپنے شوہر کا غیرت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کیسے؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس سے پہلے بھی میں واقعہ کئی مرتبہ سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے اسماء رضی اللہ تعالیٰ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان کے شوہر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غریب تھے، تو ان کا جو باغ تھا ان کے گھر سے 2-3 کلومیٹر دور فاصلے پر تھا، تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کھجور کے گٹلیوں کے لیے یا کبھی لکڑیوں کے لیے، کبھی کھیت میں کام کرنے کے لیے باغ میں چلی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک ٹوکرا لے کے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پہ اٹھا کے آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، دیکھے سالی ہے اور وزن ٹوکرا بھی اٹھا کے لا رہی ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اسماء، میں اونٹ کو بٹھا دوں گا اور تم اونٹ پہ بیٹھ جانا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا گھر تک۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سوچی کہ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر بیٹھ کے سوار ہوں گی تو میرے شوہر جو زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید ان کو غصہ آ سکتا۔ اپنے شوہر کے غیرت کو یاد کر کے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں، بول دیا اللہ کے رسول بیٹھ جاؤ، لیکن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جھجک رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، خود چلے جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ وہاں پر کون ہے؟
ایک تو بہن کے شوہر اور دوسرے خود اللہ کے رسول ہے، ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پسند نہیں کری. کیوں؟ ان کے مقابلے میں میرے شوہر کہیں ناراض نہ ہو جائے. اپنے شوہر کے غیرت کو یاد کر کے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بیٹھتی ہے. تو اس طرح ہر عورت کو اپنے شوہر کے غیرت کا خیال رہنا. آج کئی عورتیں ایسی ہیں کب شوہر سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، شوہر کے غیر موجودگی میں میکے کو چلے گئے تو گھومنے جاؤ، شاپنگ کو جاؤ، خلیرے پھوپھیرے ممیرے بھائیوں کے گھروں کو جاؤ، ان کے بیکوں پہ گھومو. کئی لوگ تو بولتے بھی ہیں نہیں ہمارے سسرال میں ہم جاتے نا ہمیشہ گھر میں ہم لوگ بند رہتے ہیں، گیٹ ہمارا لاک رہتا ہے، گیٹ کے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اب میکے میں آ گئے نا تو کہیں پر بھی گھومنے کی اجازت ہے. شوہروں سے جھوٹ بولو کہاں ہے؟ گھر میں بعد میں کہیں پر بھی چلے جاؤ، کس کے سامنے بھی چہرہ کھول کے بیٹھ جاؤ. شوہر کے غیرت کا خیال رہنا. اگر میں پارک میں گئی، اگر میں ہاسپٹل میں گئی، اگر میں کسی شاپنگ مال میں گئی، وہاں پر اگر میرا شوہر، وہاں پر اگر میرا چہرہ کوئی اگر دوسرا مرد دیکھ لیا، اگر یہ حالت میں میرے شوہر مجھے دیکھ لیے تو میرے شوہر اس چیز کو پسند نہیں کرتے. تو جو چیز میرے شوہر کو پسند نہیں ہے وہ عمل میں نہیں کروں گی. اس طرح ہر عورت کو اس چیز کا خیال رہنا، شوہر کے غیرت کا خیال رہنا. یاد رکھو 11ویں چیز دیکھو یہاں پر کیا بولا میں؟ شوہر کے غیرت کا خیال رہنا. 11ویں چیز دوسروں کے غیرت کا بھی خیال رہنا. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خواب میں دیکھے، نبی کا خواب سچا ہوتا. کیا دیکھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک محل دیکھے اور اس محل کے سامنے ایک عورت کو وضو بناتے ہوئے دیکھے. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے یہ محل کس کا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام بتا دیے کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محل میں جانا چاہتے تھے، اندر جا کے وہ محل کیسا ہے دیکھنا چاہتے تھے، دل میں خیال آیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. اور صبح ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے اے عمر، میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا اور اس محل کے سامنے ایک عورت کو وضو بناتے ہوئے بھی دیکھا. میں جانا چاہتا تھا لیکن تمہاری اجازت کے بغیر اگر میں تمہارے محل میں جا کے دیکھوں یہ مجھے اچھا نہیں لگا. تمہاری غیرت یاد آئی اے عمر، اس لیے میں نہیں گیا. بولے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رو دیے اور بولے اے اللہ کے رسول، میری غیرت کی وجہ سے تم رک گئے. اللہ کے رسول تم چلے جاتے تو میرے محل میں 4 چاند لگ جاتے تھے. میں تمہارے اوپر کیسے غیرت کر سکتا ہوں؟ میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو یاد رکھو، مطلب ہم جو چیز پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے بھی وہ چیز پسند نہیں کرنا. مطلب میرے گھر میں کوئی بغیر اجازت کے نہ آئے تو میں بھی کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤں. دوسروں کے غیرت کا بھی خیال رہنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسروں کے خواتین کے بارے میں بھی ہمیں خیال رہنا، غیرت رہنا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی زنا کی اجازت لے کر آیا، زنا کی اجازت مانگنے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بٹھا کے کیا سمجھائے؟ تیری ماں کے ساتھ اگر کوئی زنا کرے تو کیا تجھے پسند ہے؟ کیا تیری بہن کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ اگر کوئی زنا کرے پسند ہے تجھے؟ اللہ کے رسول پسند نہیں ہے. تو پھر تو جس کے ساتھ زنا کرنا چاہ رہا وہ بھی کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی پھوپھی ہو سکتی ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سمجھائے اور اس کے لیے دعا کرے، وہ آدمی چلے گیا. مطلب ہم ہماری عورتوں کے تعلق سے جیسے غیرت مند رہتے ہیں دوسروں کی عورتوں کے تعلق سے بھی ویسے ہی غیرت مند رہنا. میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے، میں بھی کسی کی بیوی کے نہ دیکھوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے ساتھ کسی کا افیئر رہے، میری بیوی بے وفائی کرے، مجھے یہ پسند نہیں ہے. تو تم بھی جس کے ساتھ زنا افیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کسی کی بیوی ہو سکتی ہے، تو پھر وہ بھی اس کے شوہر کی بے وفائی نہ کرے، اس چیز کا خیال رہنا. آج کتنے مردوں کو دیکھتے ہیں اپنی عورتوں پر تو پوری پابندیاں ہیں لیکن وہ تو چلے گیا سب کے ساتھ زنا، بدکاریاں، افیئرز کرتے ہوئے، گندے سے گندے کام کرتے ہوئے. کئی عورتیں روتی ہیں فون کر کے، کیا کریں صاحب، کتنی عورتوں کے ساتھ تعلقات میرے شوہر کے، بولے تو سنتا نہیں، سمجھتا نہیں. ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا. کئی عورتیں مجبور ہو کے زندگیاں گزارتی ہیں کیونکہ اگر ان کو چھوڑ دیں گے 2-3 بچے ہیں، ابھی شادی ہوئی ہے، یا تو باپ نہیں ہے یا تو ایک مرتبہ شادی ہوئی، دوبارہ شادی ہونا مشکل ہے معاشرے میں. شوہر کو سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، مجبوراً زندگی گزارتے ہیں. آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں شوہر دوسرے لڑکیوں کے ساتھ بات کر رہا، دوسرے عورتوں کے ساتھ افیئر میں ہے، دوسرے عورتوں کے ساتھ گھومتا پھرتا بھی ہے. تو یہ غلط ہے. چاہے یہ بے وفائی عورت کرے تو بھی غلط ہے، مرد کرے تو بھی غلط ہے. دونوں کے لیے برابر سزا ہے اسلام میں، یاد رکھو. ایسا کام مرد کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امہات المومنین کے تعلق سے غیرت کیسی تھی؟ یاد رکھو، ایک واقعہ سنا رہا ہوں.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ملنے کے لیے اچھے لوگ بھی آتے، برے لوگ بھی آتے، اور آپ کی بیویاں جو امہات المؤمنین ہیں ان کو پردے میں رہنے کا آپ حکم دیجئے۔ ابھی تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت تھی یہ، اللہ کے رسول کی بیویوں کو دوسرے لوگ دیکھ رہے، اللہ کے رسول کے پاس آ رہے سوال کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کے گھر میں آ رہے، لیکن اللہ کے رسول کی بیویوں کو بغیر پردے میں دیکھ رہے۔ یہ تکلیف ہو رہی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہے تھے، اللہ کے رسول آپ اپنے گھر والوں کو پردے کا حکم دیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو غیرت تھی، اس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت ہی بھیج دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غیرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک آیت بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ احزاب اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، آیت نمبر 53 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو، الا یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے۔ اس کے بعد لمبی آیت ہے، اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے، اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ طریقہ بھی تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہوگا۔ غیرت کس کی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ آیت بنا کے بھیج دیا کہ نبی کی بیویوں کے پاس جا رہے تو اجازت لے کے جاؤ، اور جب بھی جا رہے تو پردے میں، پردے کے آڑ میں رہ کے کسی سے نبی کی بیویوں سے کچھ سوال کرنا، بات کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اللہ تعالیٰ حکم دے دیا۔ تو اس طرح ہم لوگوں کو بھی دوسرے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کے تعلق سے بھی ایک غیرت رہنا۔ اگر اس کو نہیں معلوم ہے، وہ بے غیرت بنا ہوا ہے، اس کو بولنا، اس کو سمجھانا، ارے تمہاری بیویوں کو پردے میں رہو۔ بولو بھائی، کتنے لوگ آ کے دیکھ رہے، بھائی یہ بے پردگی کا سسٹم کیوں ہے؟ تمہاری نوجوان بچیاں ہیں، تم ابھی بھی گھوم رہے لے کے بے پردگی کے ساتھ، بغیر برقع پہنا کے ان کو ہوٹلوں میں لے کے جا رہے، پارکوں میں لے کے جا رہے۔ اب ہوٹل بولے تو یاد آئی کیا بات؟ ہوٹل میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، کیا یہ بے غیرتی نہیں ہے؟ ہوٹلوں میں کھانے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ ہوٹل میں کھانے کے لیے کبھی اپنی بیوی بچوں کو لے کر چلے گئے، اچھی بات ہے، لیکن وہاں پر ویٹر جو آتا ہے، مرد ہے وہ بھی، اس کے سامنے بالکل برقع اتار دیے، چہرہ کھول کے وہ آ رہا جا رہا، اس سے مانگ رہی، عورتیں فل میک اپ کر لے کے چلے گئے، اور وہاں پر شوہر بیٹھا ہوا ہے اپنی نوجوان بچیوں کو لے کے، ویٹر پورے آ رہے، دیکھ رہے، چلے جا رہے۔ غیرت ہی نہیں ہے اس کو، بے شرم۔ شادیوں میں بھی صرف نام کے لیے رہ گیا، یہ مردوں کا سیکشن الگ یا عورتوں کا سیکشن الگ۔ اب مرد کسی نہ کسی بہانے سے چلے جاتا عورتوں کے سیکشن میں۔ اکثر شادی خانوں میں یہ چھوڑا، پھپھو آئی کہتے دیکھ تم بول کے جاتا، کوئی نانی کو ملنے کے لیے جا تم بول کے جاتا، خالہ کو ملنے کے لیے جا تم بول کے جاتا، یا نہیں تو میرا بچہ رو رہا کہتے بول کے بچے کو اٹھا لینے کے لیے جاتا، کسی نہ کسی بہانے سے عورتوں کے سیکشن میں جاتا ہی جاتا، پھر وہاں پر جا کے پورے عورتوں کو دیکھتے ہوئے رہتا۔ اور خاص طور سے شادی خانوں میں اس چیز کی پابندی ہونی چاہیے، جو لوگ بھی شادی کرتے ہیں اپنے بچوں کی اور اپنے بچیوں کی، اس میں ضرور یہ پابندی رکھیں کہ کوئی بھی مرد عورتوں کے سیکشن میں نہیں جائے گا، اور کوئی بھی عورت بغیر برقعے، بغیر پردے کے مردوں کے سیکشن میں نہیں جائے گی۔ اس چیز کی پابندی ہونا، صرف نام کے لیے بیچ میں ایک پردہ ٹھہرا کے رکھ دیے، یہ عورتوں کا سیکشن الگ ہے، مردوں کا سیکشن الگ، لیکن سب ایک دوسرے کے پاس چلے جا رہے، آ رہے جا رہے، بلکہ کئی پڑوسی ایک گاؤں کے ایک علاقے کے رہنے والے، حالانکہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ شادی تو ہو جاتی، ولیمہ میں جاتا دعوت کو، ولیمہ کے دن جا کے بچی کو، جو دلہن ہے، اس کو جا کے سٹیج پہ مل کے آتا، ارے نہیں ہمارے گاؤں کی بچی ہے، ہمارے رشتہ داروں کی بچی ہے، ہماری بچی ہے، کیسی ہے کیا ہے دیکھ کے آنا نہیں، اس لیے جا کے سٹیج پہ جا کے مل کے ہاتھ ملا کے اب ہمارے سو عورتوں کو سب کو دیکھ کے آتا۔ وہ بے غیرت باپ بھی وہیں ٹھہرا، بے غیرت بھائی بھی وہیں ٹھہرا، اور خاموش رہتا، کچھ بھی نہیں بولتا۔ اور یہ بے غیرت دلہے اپنی بیوی کو خود دیکھنے سے پہلے ویڈیوگرافر کو بھیج کے اور پورے اس کے جسم کے حصے پورے دیکھتے ہوئے انہیں ویڈیوگرافر ویڈیو نکالتا، تو بے غیرت دولہا ہو گیا، اس کو بھی غیرت نہیں آتی۔ بے غیرت باپ ہو گیا، اس کو بھی غیرت نہیں آتی۔
کئی اچھے دیندار لوگوں کو داڑھی ٹوپی نمازی توحید پرست جہیز بھی نہیں لیتے نہیں دیتے سنت طریقے پہ ہم نکاح کر رہے بولنے والے بھی اپنی بچیوں کی شادیوں میں ویڈیو تو برابر رکھ رہے. ارے کیا جی ایسا رکھ رہے بول کے بولے تو کیا کرنا, وہ دولہے والے نہیں مان رہے. ایسے بے دین دیکھو جو لوگ یہ بولتے کہ دولہے والے نہیں مانے, دولہے والوں کی طرف سے ویڈیوگرافی ہے, تو ایسے بے دین دولہے والوں کو آپ رشتہ کیوں جمائیں؟ ایسے بے دین دولہے کو اپنا داماد کیوں بنائیں؟ جس کو اتنی شرم نہیں ہے, اتنی حیا نہیں ہے, اتنی عقل نہیں ہے, اس کی بیوی کو دوسرے پورے آ کے دیکھ رہے ویڈیوگرافی نکال رہا, ایسے لوگوں سے رشتہ کیوں جمائے؟ تو اب وہاں پر اصل چیز سامنے آ جاتی ہے, پیسہ دیکھ لیے, بس پیسہ دیکھ لیے, جاب دیکھ لیے, دینداری نہیں دیکھے. اس لیے اپنی بچی تو بیچاری, کیونکہ انہوں توحید پرست تھے, داڑھی ٹوپی والے نمازی تھے, بچی بیچاری مدرسے میں بھی پڑھی ماشاءاللہ, کبھی کالج کو بھی نہیں گئی, مکمل پردے میں رہتی تھی, ڈھیلا ڈھالا برقع پہنتی تھی, گلاوزاں ساک سب رہتی تھی, لیکن بیچاری مجبور ہو کے شادی خانے میں سٹیج پہ بیٹھی, بے پردگی کے ساتھ پورا میک اپ کر لے کے آ کے ویڈیو والا ویڈیو نکال رہا اور فوٹو والا آ کے فوٹو کھینچ رہا. اور کچھ دن پہلے میں واٹس ایپ پہ انسٹا پہ ایک میسیج دیکھا تھا, انسٹا پہ ایک میسیج دیکھا اور اس کا ایک پوسٹر بھی بنایا. میں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی گروپوں میں شیئر کروں گا. کیا ہی بہترین میسیج ہے. آج بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اپنے شادی کے جو ویڈنگ کارڈز ہوتے ہیں, جو رخے ہوتے ہیں, اس پہ آج کل لکھا رہے نا ہمارا نکاح یا ہماری بچی کا نکاح سنت طریقے پہ ہو رہا ہے, اس لیے ہم لوگ شادی کی دعوت نہیں رکھے. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ, مبارکباد. شادی کی دعوت کو ایک ختم کر دیے, ہمارے شادی میں رسم رواج نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, مبارک ہو, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی لکھائیں اپنے بچیوں کی شادیوں میں, کیونکہ میں وہ انسٹا میں دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا, وہ ابھی بتا رہا ہوں کہ بچی لکھی اس میں, اس ویڈنگ کارڈ میں ایک الگ سے ایک چھوٹا سا, آج کل کیا ہوتے بھئی وہ شادی کے روکے میں چھوٹے چھوٹے ولیمہ کے کارڈ الگ اور شادی کے کارڈ الگ ایسے بھی ہوتے نا. اگر ہم لکھانا چاہیں تو میسیج کچھ بھی لکھا سکتے, لوگ شاعریاں لکھا لے رہے, تو ہم لوگ کیوں میسیج نہیں لکھا سکتے؟ تو وہ بچی کیا لکھی, الحمدللہ میں بچپن سے لے کے اب تک اپنی زینت کسی بھی غیر مرد کے سامنے ظاہر نہیں کری, اپنی خوبصورتی اپنے جسم کو میں آج تک کسی غیر مرد کے سامنے نہیں دکھائی. تو میں چاہتی ہوں کہ میں میرے شادی کے دن بھی اپنی شکل و صورت کو, اپنی خوبصورتی کو, اپنے جسم کو کسی غیر مرد کو نہ دکھاؤں, یہ میری چاہت ہے. تو پلیز آنے والے مہمانوں, آپ اپنے موبائل میں میری تصویر لینے کی کوشش نہ کریں. یہ میسیج لکھی نیچے کہ میرا موبائل کا سمبلز بھی رکھ دی, میری شادی میں کوئی بھی اپنا موبائل نکال کے میری تصویر نہ اتارے. میں پردے میں رہنا چاہتی ہوں, باحیا ہوں, آج تک میں پردے میں رہی ہوں, آج بھی شادی کے دن بھی میں پردے میں رہنا چاہتی ہوں. میری شکل, میرا فیس, میرا چہرہ کسی کو میں دکھانا نہیں چاہتی ماشاءاللہ. اور کئی عورتوں کو ایسے بھی دیکھتا ہوں میں, انسٹا میں ویڈیوز آتے ہیں, ریلز آتے ہیں, کبھی کبھی دکھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. دلہن بن کے ہے, سٹیج پہ ہے, لیکن پھر بھی برقعے میں ہے, پھر بھی پردے میں ہے. تو یہ حیا ہے, یہ غیرت ہے. خود اس لڑکی کے اندر حیا ہے کہ میرا چہرہ شادی کے دن بھی کوئی نہیں دیکھنا, آج بھی میں برقعے میں رہوں گی. لڑکی کا کر لینے والا دلہا, اس کے اندر بھی غیرت ہے, شادی کے دن بھی میری دلہن کو کوئی نہیں دیکھے گا غیر محرم, کوئی فوٹو نہیں اتارے گا ماشاءاللہ. اس طرح اگر پابندی کریں گے, اس طرح کوشش کریں گے, تو ہمارے ہاں جو بے حیائی پھیل رہی ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو سکتی ہے. تو چلیے یہ 13 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھا, اب جلدی جلدی 1-2-3 چیزیں رکھ دوں گا. وجوہات کیا ہے, یہ بے غیرتی کے وجوہات کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز ایمان اور تقوی کی کمزوری. ایمان نہیں ہے, آج رسمی دینداری چل رہی, بس اللہ پہ جیسا ایمان ہونا, قیامت کے دن پہ جیسا ایمان ہونا, اللہ کا جیسا ڈر ہونا وہ نہیں رہا, اس لیے بے غیرتی بڑھتے چلی جا رہی ہے. اور دوسری چیز دینی علم کی کمی. اگر آپ سورہ زمر 9, سورہ فاطر 28-28 اگر نکال کر دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے, اور اللہ سے ڈرنے والے صرف علم والے ہیں. تو شادیوں میں ہو, پارکوں میں ہو, اور دوستوں کے سامنے ہو, بے پردگی ویڈیو, جو چیزیں بھی میں بتایا, اگر علم ہے, اللہ کا ڈر ہے تو بچیں گے, اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے, علم نہیں ہے تو نہیں بچیں گے. تیسری وجہ, اور حل بھی یہی ہے, وجہ بھی یہی ہے, فحاشی کو معمولی سمجھنا. یہ تیسری بڑی وجہ ہے, کامن ہے یہ سمجھنا, قابل قبول سمجھنا.
جیسا کہ خلیرے ممیرے تائرے بھائیوں سے ملنا، ارے کامن ہے بھائی، سب ملتے، ہم بھی ملتے. کالج میں جانا، اکیلی جاتی ہے آتی کوئی بات نہیں، صبح 9 بجے نکلی رات کے 9 بجے تک آتی، 6 بجے تک آتی، اکیلی لڑکی 100 کلومیٹر بسوں میں سفر کرتے ہو، کامن ہو گیا نا بھائی، سب جا رہے ہیں، ہماری بچی بھی چلے آتی. اس طرح کامن سمجھنا ہر چیز کو آج کے زمانے میں چلتا. اور اسی طرح غلط ریلیشن شپس قائم کرنا، اور اسی طرح زنا، چھوٹے کپڑے پتلے کپڑے، ٹی ویوں کا دیکھنا، بے حیائیاں اور گانے میوزک ناچنا، یہ تمام چیزیں کامن ہے بھائی، یہ سب چلتا ہے، کامن ہے. بس یہ ایک ورڈ انسان کو برباد کرتا ہے. اور خاص طور سے اگر ہم دیکھیں گے نا، عورتوں کا گھروں میں ساڑی بلاؤز کا پہننا، اس میں کتنی بے حیائی ہے. اپنے پیٹ اور اپنے پیٹ اور اپنے گلے اور اپنے گردن کے حصے نظر آتے ہیں. یہ اسلام کے حساب سے حرام ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. کوئی عالم اس کپڑے کو جائز نہیں بولتے. بہت بڑا گناہ ہے ایسا کپڑا پہننا جس میں کسی عورت کا پیٹ اور پیٹ اور گردن اور گلے کا حصہ نظر آ جائے. اب اس کو سب لوگ پہن رہے ہیں، ہم پہن رہے ہیں، کامن ہے، بس کامن سمجھے، اس لیے اس کو غلط نہیں سمجھے، اس لیے بے حیائیاں پھیلتے ہوئے چلے جا رہی ہے. اور علاقے کے حساب سے الگ الگ کپڑے ہیں، کسی کے سکرٹس ہیں. اب دیکھتے ہیں ہم انگریزوں کو، ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ہے، سکرٹس ہے، بالکل چھوٹے کپڑے، گھٹنے سے اوپر کے کپڑے، وہاں پر کامن بن گیا، وہ سب لوگ پہن رہے ہیں، ہم بھی پہن رہے ہیں. اگر ویسا سکرٹ پہن کے یہاں پر کوئی آئے تو ہمارے کو حیا آتی، لیکن ان کو حیا نہیں آتی، ان کو شرم نہیں آتی. اسی طرح ساڑی بلاؤز ہمارے علاقے میں، ساڑی بلاؤز کا پہننا ہمارے علاقے میں کامن بن گیا، اس لیے ہم کو شرم و حیا نہیں آتی. لیکن یہی چیز عربوں میں اگر دیکھیں گے تو پھر ان لوگوں کے لیے یہ حیا والی نظر آتی ہے. یہ کیسا کپڑا ہے بھائی؟ عربوں میں کیا بھائی، کئی یو پی وغیرہ بہار کے علاقوں میں بھی اگر ہم دیکھیں گے وہاں پر ساڑی بلاؤز کا سسٹم زیادہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ساڑی بلاؤز پہن کے کوئی نظر آتی ہے عورت تو پھر ان لوگوں کے لیے حیا اور شرم آتی ہے، یہ کیسے کپڑے پہنے. تو جو چیز بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے، جو چیز ماحول میں کرتے ہوئے آ رہے، تو اس کو کامن بنا لیے تو وہ کامن ہو گیا. زنا کرنے والے ویسٹرن کلچر میں دیکھو، ہر ایک کے 2 4 افیئرز ہیں، ان کے لیے وہ کامن ہے. ہمارے پاس اگر کوئی ایک لڑکی اگر کسی کے ساتھ افیئر کرتے ہوئے نظر آ گئی تو وہ ہمارے لیے تکلیف ہے. تو یہ کامن ہے بولنا، یہ بے حیائی کے پھیلنے کا اور بے غیرتی کے پھیلنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طرح گالیاں دینا، کئی گھروں میں گالیاں کامن ہیں، عورتوں کو، بیویوں کو، اپنے بچوں کو اری تری ایسے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ کامن ہے. اب جن گھروں میں اجی کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے سامنے اگر کوئی کسی کو اگے بول دیا تو برا لگتا ہے، تو یہ کامن سمجھ کے اس طرح گالیاں دینا یہ بھی برا ہے. یہ وجہ ہے. اور چوتھی چیز والدین کی غفلت. پانچویں چیز مغربی تہذیب کی اندھی تقلید، ان کے پیچھے دوڑ رہے، انہوں کیسا کرے تو ویسا. چھٹویں چیز نیکی کا حکم دینا، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کی کمی. یہ بے غیرتی پھیلنے کی وجہ بنتے چلی جا رہی. کیسے؟ علم والے بھی خاموش ہے آج، عالم خاموش، سب دعوتوں کو دیکھتا، ویڈیوگرافی کو دیکھتا، اکیلی لڑکی کے سفر کرتے ہوئے کالجوں کو جانا، پارکوں میں گھومنا، یہ تمام چیزیں دیکھتا، لیکن علم والا خاموش رہتا. کیوں؟ اگر میں بول دوں گا تو مجھے یہاں سے نکال دیں گے، میں بول دوں گا تو میرے صدر صاحب مجھے نکال دیں گے. علم ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن وہ حرام ہے بولنے کی ہمت نہیں. کئی مرتبہ ہم کو بھی معلوم ہے، ہم جاتے ہیں ایسی شادیوں میں، ارے بولے تو انہوں ناراض ہوتے جی، کئی کو بولنا، چلو خاموش رہو. تو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیے ہم، برائی کو روکنا چھوڑ دیے، کسی کو غلط کام ہوتے ہوئے دیکھ کر بولنا ہم چھوڑ دیے. اس وجہ سے یہ بے غیرتی پھیل رہی ہے. تو اس لیے یاد رکھو، ان تمام چیزوں کو ختم کرنا بولے تو بولنا چاہیے ہمیں. اجی کسی کی بھی شادی میں گئے، اچانک اگر کوئی فوٹو نکالا، کسی کا کیمرہ نکال کے کیمرہ آن کرا، تو کیا کسی کے پاس ہمت ہے بولنے کی اجی کیمرہ بند کرو، فوٹو مت اتارو؟ بولنے کی ہمت نہیں ہے. ہم چلے جاتے ہیں شادیوں میں، کوئی ویڈیوگرافی کر رہا، کیا ہے بھائی تم اتنے دیندار ہیں، نمازی ہے، پھر بھی ویڈیوگرافی ہے، ویڈیوگرافی بند کرو؟ بولنے کی ہمت ہے؟ ہم نہیں بولتے، ہم خاموشی سے ہم جا کے کھانا کھا لے کے وہاں سے نکل کے آ جاتے. کوئی جہیز لے رہا، کیا بولنے کی ہمت ہے ہمارے پاس جہیز نہیں لینا جی بول کے؟ رسم و رواجاں کر رہے ہیں جی، نہیں کرنا بول کے ہمت ہے؟ ہم بولتے ہی نہیں. جب ہم بولنا چھوڑ دیے تو یہ بے غیرتی پھیلتے چلے جا رہی ہے. ہم بولنا بند کر دیے بلکہ جا کے مبارکبادی دے کے آ رہے، اس لیے یہ بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائیاں بڑھتے چلے جا رہی. جس دن ہم ایک دوسرے کو بولنا شروع کریں گے تب جا کے پھر انشاءاللہ یہ برائیاں ختم ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ تھا آج کا عنوان، غیرت ایمانی آج کے دور کا سب سے زیادہ، سب سے اہم ضروری چیز ہے. تو بہرحال امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اور
اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے.